مدینہ شریف چھوڑ دیا اور آقا حسین جو ہے وہ اپنے رفقا کو لے کر مکہ شریف پہ پہنچے، اور وہاں پر آقا حسین جب تشریف لائے اور 4 ماہ اور کچھ دن وہاں پر آپ مکہ شریف میں رہے۔ اب ادھر صحابہ آتے رہے اور آ کر نواسہ رسول کی زیارت بھی کرتے رہے اور ان سے جو ہے وہ دین بھی سیکھتے رہے۔ ادھر کوفے والوں کے خط پر خط آ رہے ہیں۔ مکے میں جب آقا حسین آئے، ادھر کوفے والے خط پہ خط بھیج رہے ہیں۔ بعض نے لکھا کہ 1200 خط آئے، اور بعض نے لکھا کہ 800 خط آئے، اور بعض نے لکھا کہ 600 خط آئے، اور 150 خط تو بڑے بڑے جو ہے وہ مسلم انہوں نے لکھا ہے کہ 150 خط امام علی مقام کی طرف کوفے والوں نے بھیجے۔ اور اس وقت 150 خط کی کیا قدر و قیمت ہوگی جب قاصد پیدل چل کے خط لے کے آیا کرتا تھا، یعنی اتنا سواری کا نظام بھی نہیں ہوتا تھا، ہر کسی کے پاس سواری بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت 150 خط کی کیا قدر و قیمت ہوگی۔ ہر خط کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے کہ اے رسول اللہ کے بیٹے آپ جلدی آئیں، یزید ابن معاویہ فاسق کے فاجر ہیں، ہم نے یزید کی بیعت نہیں کرنی، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے۔ اور حضرات دیوگار امام علی مقام سیدنا امام حسین جب خط دیکھتے ہیں، خط پڑھتے ہیں، اور خط پڑھنے کے بعد پھر مسکراتے ہیں، اور وہ خط جو ہے وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتے ہیں۔ حضرات آخر میں ایک خط آیا، اس میں کوفے کے بڑے بڑے جو سردار تھے نا، جو امیر لوگ کوفے کے اور کوفے کے سردار، ان سرداروں کے اس خط کے اوپر سائن موجود تھے، اور اس خط پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم شیعان علی ہیں، ہم آپ کے باپ علی بن مرتضیٰ کے شیعہ ہیں، ہم محب مولا کائنات ہیں، ہم نے تو یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول نہیں کیا تھا، جائے کہ ان کے اس نالائق بیٹے کو ہم قبول کریں، لہذا آپ جلدی آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم پھر مجبوراً یزید کی بیعت کریں گے، اور قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھا گیا تو ہم آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کریں گے، اور ہم کہیں گے جی ہم نے تو حسین کو بلایا تھا، حسین نہیں آیا تھا، لہذا ہمیں پھر مجبوراً جو تھی وہ جدید کی بیعت کرنی پڑی۔ اب آقا حسین نے جب یہ خط پڑھا تو آقا حسین کی آنکھوں سے آنسو آئے اور فرمایا کہ مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے، اے وہ شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی یاد رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ حضرت دی وقار اب آقا حسین کوفے جانے کا آپ نے جب فیصلہ کیا، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین کوفے نہ جائیے، کوفی لا یوفی، کوفے والوں میں وفا نہیں، انہوں نے آپ کے باپ علی بن مرتضیٰ شیر خدا کو کوفے کی جامع مسجد میں شہید کر دیا تھا، لہذا آپ کوفے نہ جائیں۔ میرے امام کا ایک ہی جواب ہے، مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطر۔ اب ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس آئے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ یہ رشتے میں آقا حسین کے نانا لگتے ہیں، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور اس اعتبار سے یہ مصطفیٰ کریم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور اس اعتبار سے رشتے میں یہ آقا حسین کے نانا لگتے ہیں۔ جب یہ آئے اور آ کر کہنے لگے بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم کوفے جا رہا ہے، آقا حسین نے کہا جی نانا جان میں کوفے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا کوفے نہ جا، میں تجھے جو ہے مشورہ دیتا ہوں، کوفے والوں میں وفا نہیں ہے۔ اب ادھر آقا حسین نے عرض کی کہ اے نانا جان ذرا آپ کان قریب کریں نا، آپ تو ہمارے جو ہے وہ اہل بیت کے فرد ہے نا، آپ ذرا کان کو قریب کریں۔ جب کان قریب کیے تو حضرت امام علی مقام میرے امام فرمانے لگے کہ اے نانا جان مجھے رات
خواب کے اندر سرکار دو جہاں کی زیارت ہوئی ہے اور نانا جان نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے بیٹا حسین ساری دنیا بھی روکے تو کوفے جانے سے رکنا نہیں، کربلا جانے سے رکنا نہیں، جہاں وہاں پہ جا کے میرے دین اسلام کے پرچم کو زندہ کرنا ہے۔ تو حضرات عزیز وقار، اب آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ بات سن کے عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ اے حسین پھر سن لو کہ تم اگر گیا تو پھر تم نے بچ کے واپس نہیں آنا۔ تو آقا حسین مسکرا کر کہنے لگے کہ نانا جان میں واپس جانے کے لیے تو جا ہی نہیں رہا، مجھے تو پہلے ہی خبر ہے کہ میں نے وہاں پر جا کے جامع شہادت نوش کرنا ہے، اور میں جو ہے میں واپس جانے کے لیے تو نہیں جا رہا، میں واپس آنے کے لیے تو نہیں جا رہا، میں تو نانا جان کے دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہرکیف یہاں پر ایک اور مشورہ کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنا کوئی نمائندہ بنا کر بھیجیں، نائب، وہ جا کے کوفے چلا جائے، وہ جا کے کوفے والوں کے حالات معلوم کرے، اگر تو کوفے والوں کے حالات واقعی اچھے ہوں، اگر واقعی کوفی آپ کے جو ہے آپ سے محبت کرتے ہوں، تو اگر آپ کو واقعی کوفے والے مانتے ہیں، وہ واقعی آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کوئی شخص جائے، جا کے کوفے والوں کے حالات معلوم کرے، پھر آپ کو خط لکھے، اگر حالات تسلی بخش ہوئے تو وہ خط لکھ دے گا، تو آپ جیسے ہی اس کا خط آئے گا ویسے ہی آپ کوفے کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اب یہ مشورے پہ جو ہے وہ عمل کیا گیا۔ آقا حسین نے اب بڑے بڑے صحابہ آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین ہمیں بھیجیے، ہم چاہتے ہیں کوفے کے حالات جا کے معلوم کرتے ہیں، لیکن حضرات جہاں پر میرے آقا حسین میرے امام کی بصیرت دیکھیں، کیونکہ میرے امام علی مقام جانتے تھے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کرنی ہے، آپ نے فرمایا لہذا کوئی صحابی نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو میرے چچا کا بیٹا مسلم بن عقیل جائے گا، یعنی اگر کوئی صحابی جاتا تو وہ جا کے خط لکھ دیتا، تو آقا حسین جاتے تو پھر لوگوں نے کہنا تھا جی دیکھو جی صحابی نے خط لکھ کے بلایا تھا، تو معاذ اللہ یہ صحابہ نے خط لکھ کے شہید کروا دیا۔ آقا حسین نے فرمایا کوئی نہیں جائے گا، جائے گا تو میرے چچا کا بیٹا مسلم بن عقیل جائے گا، فرمایا یہ بھی جو ہے وہ جو ہے جائے گا تو حضرت امام مسلم بن عقیل جائیں گے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا۔ جب آپ کوفے کے اندر پہنچے تو حضرات 18,000 کوفی نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، 18,000 کوفی نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب بیعت کی صبح داغتے شام داغتے، بڑا جو ہے پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اب ادھر جب دیکھا حضرت امام مسلم بن عقیل نے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ خط لکھا امام علی مقام سیدنا امام حسین کو اور کہا کہ میں آیا ہوں، 18,000 کوفی نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، ابھی تو میں آیا ہوں تو ان کا یہ عالم ہے، تو جب آپ آئیں گے پھر ان کی عقیدت اور محبت کا عالم کیا ہوگا، لہذا آپ جلدی کریں، میرا خط ملتے ساری خط پڑھتے ساری آپ کوفے کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ادھر آپ نے خط لکھا، اب ادھر جو اللہ کی مرضی کیا تھی، اب تقدیر کا جو فیصلہ ہو چکا تھا وہ کیا تھا، اب ادھر انہوں نے خط لکھ دیا امام علی مقام کو، ادھر کوفے کے اندر کچھ جدیدی تھے جو جدید کے حامی تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جدید کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ بھئی تو غفلت کی نیند میں سو رہا ہے، تو یہاں پر امام مسلم بن عقیل امام حسین کے نیب بن کر آئے ہیں، 18,000 کوفی نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور صبح و شام ان کی جو ہے وہ دعوتیں کی جا رہی ہیں، اگر تم نے یہ جہاد روکا نہ تو پھر یہاں سے ایک ایسا حسینی طوفان اترے گا کہ جو تمہاری حکومت اور تمہارے تخت کو جو ہے وہ ترکے کی طرح بہا کے لے جائے۔ جب انہوں نے یہ خط لکھا، اب جدید کو جب پتہ چلا بڑا پریشان ہوا، ظاہر ہے جب جس کسی کو بھی کوئی اپنا اقتدار خطرے میں نظر آئے تو وہ تو پریشان تو ہوتا ہے نا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو بلایا جو کہ بصرے کا گورنر تھا، اور اس نے کہا کہ تو بصرے کا گورنر ہے، میں تجھے کوفے کا بھی گورنر بناتا ہوں، تو لہذا تو فوراً کوفے پہنچ اور میرے خلاف یہ جو معاہدہ ہے اسے توڑ۔ اور جدید نے کہا، آج تو لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی جدید کا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا جی، نہیں جی اس نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا، تو اس نے پتہ کیا تھا ابن زیاد کو، اس نے کہا تمہیں میں سارے اختیار دیتا ہوں، قتل و غارت کر، جو مرضی کر، جیسے مرضی کر، یہ میرے خلاف جو معاہدہ ہے اسے توڑ۔ اب عبید اللہ ابن زیاد آیا، یہ بڑا مکار تھا بڑا،
اور اس نے کیا کیا، اس نے عربی لباس پہنا اور رات کے اندھیرے میں آیا، اور اس راستے سے آیا جو راستہ مکے سے کوفے کی طرف آتا تھا۔ اب جب یہ آیا تو لوگوں نے سمجھا کہ امام علی مقام آ گئے ہیں۔ اب جب کوفے کے سردار آگے ہوئے تو اس نے فوراً جتنے بھی کوفے کے سردار تھے نا، ٹوٹل وہ 20 افراد تھے، اس نے ان سب کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے اس نے نظر بند کر دیا، نظر بند کیا۔ اب ادھر فجر کے وقت امام مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ بھائی کوفے کے جو ہے سردار وہ سب گرفتار ہو چکے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد یزید کے کہنے پہ آیا ہے۔ اب آپ نے 18,000 ان اپنے عقیدت مندوں کو ساتھ لیا اور راستے سے کچھ لوگ ساتھ ملتے رکھے، ٹوٹل 40,000 افراد ہو گئے۔ ان کا جو ہے وہ لشکر لے کے امام مسلم بن عقیل آپ نے آ کے گورنر ہاؤس کا محاسبہ کر لیا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ اگر امام مسلم ایک اشارہ کرتے تو وہ یہ سارے 40 کے 40,000 لوگ گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے اور عبید اللہ ابن زیاد صرفہ ہستی سے مٹ جاتا۔ لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہی تھے۔ آپ نے حملہ تو نہ کیا، لیکن آپ نے کہا کہ جب تک عبید اللہ ابن زیاد ہمارے ساتھ بات نہیں کرے گا ہم جو ہے گورنر اس کا محاسبہ توڑیں گے نہیں۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے ایک اور چلاکی کی، ایک اور چال چلی جو اس کی جو ہے وہ پوری ہوئی، کامیاب ہوا اس میں۔ وہ اس نے کیا کیا، اس نے ان سرداروں کو بلایا اور اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ تم ایسا کرو کہ یہ جو لوگ جنہوں نے گورنر ہاؤس کا محاسبہ کیا ہوا امام مسلم کے ساتھ، ان لوگوں کے اندر کچھ کوئی تمہارا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا چچا کا بیٹا ہے، کسی کے تائے کا بیٹا ہے، تو لہذا یہ سب تمہارے اپنے عزیز و اقربا ہیں، تو لہذا تم ان کو منع کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں تو ابھی قتل کرواؤں گا، اور پھر جو تمہارے بچوں اور تمہاری بیویوں کا اور تمہارے اہل خانہ کا حال ہوگا وہ پھر دنیا دیکھیں گے۔ اب اس نے یہ بات کی، اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو جیسا کہتا ہے ہم ویسا کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے قسمیں دے کر امام مسلم کو جو ہے وہ بیعت دی تھی، جو عبید اللہ ابن زیاد کی دھمکیوں سے ڈر گئے، حضرات اسی لیے ہم کہتے ہیں جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر کی سپرد خدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ حضرات یہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، اس نے کہا میں تمہیں گورنر کی چھت پہ چڑھا دیتا ہوں اور تم اپنے عزیز و اقربا کو منع کرو۔ اب وہ چھت پر چڑھے اور ہر کسی نے اپنے اپنے عزیز و اقرب کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بات ٹھیک ہے کہ امام حسین نواسہ رسول ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ امام مسلم بن عقیل خاندان نبوت کے چشم چڑھا گئے، لیکن اسلحہ جدید کے پاس ہے، فوج جدید کے پاس ہے، انعام جدید کے پاس ہے، پیسہ جدید کے پاس ہے، لہذا اس طرح کرو کہ امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑو، اپنے حال پہ بھی رحم کرو، ہمارے حال پہ بھی رحم کرو۔ اب ہوا کیا کہ وہ 40,000 میں سے 10 ادھر سے نکل گئے، 20 ادھر سے نکل گئے، 100 ادھر سے نکل گیا۔ حضرات اب ادھر مغرب کا نماز کا وقت ہو گیا تو وہ صبح امام مسلم بن عقیل کے 40,000 آدمی کو لے کر آئے تھے، مغرب کا ٹائم ہوا تو 500 آدمی رہ گیا۔ آپ نے کہا بھائی ان کا بھی کیا بھروسہ، آپ نے انہیں اشارہ کیا، فرمایا آؤ آ کے نماز ادا کرتے ہیں مسجد میں اور آگے سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب آپ کوفے کی جامع مسجد میں آئے تو آ کر مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو پیچھے 500 آدمی نے آپ کے پیچھے نماز کی نیت باندھی تھی۔ تو حضرات جب آپ نے سلام پھیرا تو وہ 500 آدمی بھی جا چکا تھا، بس آپ اکیلے تھے اور آپ کے 2 فرزند ساتھ تھے۔ حضرت علی وقار انہوں نے امام کی جماعت کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کیا دی، آج تک پھر یہ اپنی جماعت قائم نہیں کر سکے تھے، آج تک انہیں 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ حضرت علی وقار یہ امام مسلم بن عقیل حضرات اب ادھر تن تنہا آپ کوفے کی گلیوں میں جاتے ہیں، جس عقیدت مند کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی امام مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ گلی سے گزرے، ایک مائی بڑھیا عورت بیٹھی ہوئی ہے، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے،
اس نے کہا آپ نے اس سے پانی مانگا، اس نے پانی پلایا، اور اس نے کہا آپ پانی پینے کے بعد اس کے دروازے کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ بھائی اے اللہ کے بندے تو جاتا کیوں نہیں؟ جا، تو نے پانی مانگا میں نے دے دیا، اب تو اپنی منزل پہ چل، اب تو اپنے گھر چلا جا۔ آپ نے فرمایا میری کوئی منزل نہیں، میرا کوئی گھر نہیں۔ جب وہ بی بی نے دیکھا نا قریب سے، اس نے کہا آنے والے تو ہے کون؟ تو آپ نے جب بتایا نا کہ میں امام مسلم بن عقیل ہوں، اس نے کہا میں نے تو سنا تھا کہ امام مسلم بن عقیل امام حسین کے نائب بن کر آئے ہیں اور 40,000 آدمی ان کے آگے پیچھے پھر رہا ہے اور آپ یہاں پر اکیلے پھر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے بات اسی طرح تھی، لیکن کوفے والوں نے بے وفائی کی ہے، اور کوفے والوں نے جو ہے وہ بے وفائی کی ہے۔ تو آپ جو ہے اس عورت نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو اپنے گھر میں پناہ دیتی ہوں۔ حضرات اب وہ آپ اس عورت کے گھر میں جب رات کو ٹھہرے، اب آدھی رات کے وقت اس کا بیٹا آیا جو شرابی تھا اور آوارہ تھا، وہ آیا اور اس نے آ کے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کون آیا ہمارے گھر میں؟ اس نے کہا بیٹا آج ہمارے نصیب جو ہے وہ جاگ اٹھے ہیں، آج ہمارے گھر پہ اللہ کی خاص رحمت ہوئی ہے کہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ امام مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں تشریف فرما ہے۔ تو وہ بیٹا اندر ہی اندر دل میں بڑا خوش ہوا، اس نے کہا ہے میری ماں تو بولی ہے، تجھے کیا پتا کہ اس امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کروانے کا انعام کتنا دیا جائے گا، اور میں صبح ہی امام مسلم کو گرفتار کروا کے اور ابن زیاد سے جو ہے وہ اپنا انعام حاصل کروں گا۔ حضرات علی وقار تو صبح اذانوں سے پہلے ہی وہ چلا گیا اور جا کر عبید اللہ ابن زیاد سے کہنے لگا کہ جو مسلم بن عقیل کو گرفتار کرائے گا، اس نے کہا ہاں جو گرفتار کروائے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا۔ تو نے کہا پھر سپاہی بھیج میرے ساتھ، امام مسلم بن عقیل میرے گھر کے اندر موجود ہے، لہٰذا چل سپاہیوں کو بھیج، میں گرفتار کرواتا ہوں۔ اس نے 70 سپاہی ساتھ بھیجے۔ جب آئے ادھر امام مسلم بن عقیل نے فجر کی نماز ادا کی، اس عورت نے آ کر کہا کہ اے امام میرے گھر کے جو ہے وہ ارد گرد تو پولیس کا جو ہے وہ دستے موجود ہے فوج کے۔ تو حضرات عزیز وقار امام مسلم بن عقیل آپ نے فرمایا اے بھی تو فکر نہ کر، میں ابھی پوچھتا ہوں۔ امام مسلم بن عقیل گئے اور جا کر کہا کہ بھائی تم نے اس عورت کے گھر کا محاسبہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں پتا، ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات ہوئی نا تو انہوں نے اس میں سے ایک بدبخت نے تلوار چلائی، جب تلوار چلائی تو وہ تلوار آپ کی پیشانی پہ لگی، زخمی ہوئے نا جب آپ، تو آپ نے فرمایا ہم علی کا خاندان ہے تو ہمارے گھر کی ریت نہیں کسی پہ پہلا وار کرنا، فرمایا اب کیونکہ پہل تم نے کی ہے۔ اب جب امام مسلم بن عقیل نے تلوار چلائی تو وہ 70 کے 70 سپاہی جو تھے وہ ایک دوسرے کو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یار ہم نے اس ہاشمی شیر کو چھیڑ کے غلطی کی ہے، کیونکہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اب ادھر عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلا کہ بھائی ادھر تو حالات خراب ہو چکے ہیں، امام مسلم بن عقیل ان کے جو ہے وہ ان کو گرفتاری نہیں دے رہے۔ اس نے محمد بن اشعث کو بھیجا۔ محمد بن اشعث بڑا مکار تھا، اس نے کہا جا کے کوئی مکر کر۔ جب وہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے امام مسلم یہ ان سپاہیوں نے غلطی بڑی کی ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اس نے تو ویسے ہی آپ کو بلانے کے لیے بھیجا تھا کہ وہ تو چاہتا یہ ہے کہ امام حسین بھی آ رہے ہیں تو کوئی صلح کی جو ہے وہ بات کی جائے، تو انہوں نے آ کر غلطی کی ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی یہ چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ ایسا کریں میرے گھوڑے پہ سوار ہو جائیں، تو چلتے ہیں ابن زیاد کے دربار میں۔ تو جب آپ بیٹھنے لگے تو اس نے کہا یہ تلوار اپنی آپ مجھے پکڑا دیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا جی نہیں کچھ نہیں ہوتا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو اب امن ہی امن ہے۔ تو جب آپ سے تلوار لے لگی تو آپ نے اس وقت مسکرا کے فرمایا یہ پہلا دھوکہ ہے جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، جو ہماری تلوار لے لی گئی ہے۔ حضرات جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں آپ پہنچے، حضرات ایک بات نے تو یہ لکھا کہ اس نے دروازے کے آگے ہی 2 جلاد کھڑے کیے تھے اور انہوں نے جگ بارگی سے حملہ کیا اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن ایک بات نے لکھا کہ آپ اس ابن زیاد کے پاس پہنچے اور جا کر بات ہوئی اور اس عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، اس نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل آپ کو میں ایک شرط پر رہا کروں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ جدید کی بیعت کریں اور وعدہ بھی کریں کہ امام حسین آئیں گے ان سے بھی آپ جدید کی بیعت کروائیں۔
تو امام مسلم بن عقیل نے سینہ تان کے جواب دیا، فرمایا بدبخت کان کھول کے سن لے، نہ میں بیعت کروں گا نہ آقا امام حسین جدید کی بیعت کریں گے۔ اس نے کہا پھر آپ کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ شہادت تو ہمارے گھر کی جو ہے وہ کرامت ہے۔ فرمایا ہم شہادت سے ڈرتے نہیں، ہم موت سے ڈرتے نہیں، ہم دین اسلام کے پہرے دار ہیں، ہم نانا جان کے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے، چاہے ہمارا گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے، ہمارا چاہے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے، لیکن نانا جان کے دین اسلام کو ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ تو ذات عظیم کار جس وقت آپ کو جو ہے اس نے، میں مختصر کرتا ہوں وقت بھی کافی ہو گیا، تو اس نے آپ کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لے گیا۔ تو اب ادھر آپ نے دیکھا تو کوفہ جو تھا نا، کوفے کا بازار وہ لوگوں سے بھرا ہوا ہے، وہی لوگ جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے کوفے کے لوگوں، اے بے وفاؤ، تم نے ہمیں خط لکھ کر بلایا اور تم نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے اوپر جان نچھاور کریں گے۔ فرمایا اب تم نے جو ہے وہ میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا میں تمہیں بس اگر تم میں کوئی رتی برابر بھی یا کوئی ذرہ برابر بھی تمہارے اندر ایمان موجود ہے تو فرمایا پھر میری 3 باتیں ہیں وہ پوری کر دینا۔ فرمایا ایک تو میری یہ بات ہے کہ میرا گھوڑا اور میرے ہتھیار بیچ کر میں نے فلاں فلاں کا قرض دینا ہے، وہ قرض ادا کر دینا۔ اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ میری لڑائی، آپ کی لڑائی میرے ساتھ ہے، میرے بچے 2 میرے ساتھ آئے ہیں، ان کو کسی طرح بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دینا۔ بچوں کے ساتھ تو تمہاری دشمنی نہیں، لہذا ان کو پہنچا دینا۔ اور فرمایا تیسری میری بات یہ ہے کہ کوئی اگر تم میں سے کسی کے سینے میں تھوڑا سا بھی ایمان باقی ہے تو میں امام علی مقام امام حسین کو خط لکھ چکا ہوں، کوئی تم میں سے مہربانی کرے تو آقا حسین کو یہ پیغام پہنچا دے کہ آقا حسین کوفے حالات ٹھیک نہیں، آپ کوفے نہ آنا۔ ادھر ابن زیاد بولا، اس نے کہا ان 3 کاموں میں سے ہم نے آپ کے ایک کام بھی نہیں کرنا، اور اس نے کہا اگر کسی نے ایک کام بھی ان کا کیا تو میں اس کے جو ہے وہ ٹکڑے کروا دوں گا اور اس کی لاش کو جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے ساتھ لٹکا دیا جائے گا۔ حضرت دی وقار ادھر امام مسلم بن عقیل نے فرمایا پھر مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ اس بدبخت نے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت بھی نہ دی۔ حضرات اس نے جلاد کو اشارہ کیا اور اس نے جو ہے وہ تلوار ماری۔ امام مسلم بن عقیل کا سر جو تھا وہ تن سے جدا ہوا، جامع شہادت نوش فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا جو جسم تھا اسے جو ہے وہ گورنر ہاؤس کی چھت سے جو ہے وہ نیچے گرایا گیا اور پھر کوفے کی گلیوں میں جو ہے وہ پورے اس جو ہے وہ جسم کو گرایا گیا۔ حضرات دیوکار ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی معاذ اللہ ان کا قصور کوئی نہیں، تو میں پھر کہتا ہوں کہ یہ تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جب آواز آئے گی کہ دشمنان اہل بیت ایک طرف ہو جائیں اور جو محب اہل بیت ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں۔ حضرات پھر اس دن پتہ چلے گا۔ ہم تو الحمدللہ تعالیٰ اہل سنت پر جماعت ہے اور ہمارے اکابرین نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں۔ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ان کے برادر اصغر مولانا حسن رضا علیہ رحمٰ نے قلم توڑا۔ آپ نے کیا خوب لکھا، آپ کہتے ہیں بے اجازت جن کے گھر میں جبریل بھی آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور پھر انہوں نے کیا خوب کہا، انہوں نے کہا اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سناتے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ حضرت دی وقار ادھر امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، اور اتفاق یہ ہے کہ جس دن امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا اسی دن آقا حسین مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہو گئے، اور رستے کے اندر فرقت نامی شاعر ملا اور اسے آپ نے پوچھا کہ بھائی کوفے والوں کے خلاف، اس نے کہا آقا حسین کوفے نہ جانا، کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں جدید کے ساتھ ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اب میرے قدم راہ خدا میں اٹھ چکے ہیں، فرمایا اب کے واپس نہیں جا سکیں گے۔ حضرت دی وقار جہاں سے واقعہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی سے توفیق اگلے پیر شریف کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔